جب سب لوگوں نے اس سے اتفاق کیا تب منصور نے وہ اجلاس ختم کر دیا۔ تب اس نے خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشد اور کچھ دوسرے اہم سالاروں کو اپنے پاس روک لیا تھا۔ جب سالاروں کے علاوہ باقی سب لوگ اٹھ کر چلے گئے تب منصور نے کچھ سوچا، پھر وہ محمد بن اشد کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے فرزند مہربان، لگتا ہے قدرت تمہارے حق میں فیصلے دے رہی ہے اور تمہارے دشمنوں سے انتقام لینے کے در کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ دیکھو، جس وقت جہور بن مرار اجلی اور عثمان نحیک یہاں سے روانہ ہوئے تھے اس وقت مجھے خبر نہیں تھی کہ وہ یہ سارا کام کسی سازش کے تحت کر رہے ہیں۔ اب جبکہ ہمیں یہ پکے اور پختہ اشارے مل گئے ہیں کہ تمہاری ماں اور بہن کے قاتلوں کی سرپرستی جہور بن مرار اور عثمان کر رہے ہیں، لہٰذا ان سے نمٹنا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھ بچے، ان دونوں نے بغاوت کر دی ہے اور ان دونوں کی بغاوت کو فرو کرنے کے لیے میں تمہیں مقرر کرتا ہوں۔ آج نہیں تو کل ایک خاصا بڑا لشکر لے کر رے شہر کا رخ کرو، جہاں اس وقت جہور بن مرار اجلی اور عثمان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا ہے۔ پہلے رے شہر میں ان دونوں سے نپٹو۔ مجھے امید ہے کہ تم ان دونوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور کوشش کرو کہ جہور بن مرار اور عثمان بن نحیک کو زندہ گرفتار کرو، اور جب وہ گرفتار ہو کر تمہارے سامنے لائے جائیں تو ان سے اپنی ماں اور اپنے بہن کے قاتلوں سے متعلق دریافت کرنا۔ ان دونوں کمبختوں سے نمٹنے کے بعد میرے بیٹے تبرستان کا رخ کرنا۔ وہاں کے حاکم نے فیروز سمباد کو قتل کر کے اس کے اور اس کے ہمراہیوں کے پاس جس قدر مال و دولت تھا اس پر قبضہ کر لیا ہے، اور فیروز سمباد کے ساتھیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ چنانچہ تم اس سے اس دولت کی واپسی کا مطالبہ کرنا جو دولت فیروز سمباد اپنے ساتھیوں کے ساتھ لے کر اس کی طرف گیا تھا۔ قبرستان کے حاکم نے نہ صرف فیروز سمباد بلکہ اس کے سارے ساتھیوں کا بھی خاتمہ کر دیا ہے، اور دولت کے انبار جو فیروز سمباد اپنے ساتھ لے کر گیا تھا اس پر اس نے گرفت کر لی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابو جعفر منصور رکا، کچھ سوچا، دوبارہ وہ محمد بن اشد کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، بیٹے، اس موقع پر میں تمہارے خالہ زاد خازم بن خزیمہ کو بھی تمہارے ساتھ روانہ کرتا، لیکن تمہارے جانے کے بعد میں مرکز میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، لہٰذا جو لشکر لے کر تم باغیوں کی سرکوبی کے لیے جاؤ گے اس میں تمہارے تینوں ساتھی روح بن حاتم، شبیب بن روا اور حرب بن قیس شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ میں ایک چوتھا سالار بھی تمہارے ماتحت کرتا ہوں، اور وہ سعید قریشی ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی چند مواقع پر تمہارے ساتھ کام کر چکا ہے اور تمہارا بڑا مداح ہے۔ محمد بن اشد نے جب ابو جعفر منصور کی اس تجویز سے اتفاق کیا تب منصور نے وہ اجلاس ختم کر دیا، اور اگلے روز محمد بن اشد اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک لشکر لے کر انبار سے رے شہر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ دوسری طرف جہور بن مرار اور عثمان نحیک کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ ابو جعفر منصور نے محمد بن اشد کو ایک لشکر دے کر ان دونوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا ہے، لہٰذا ان دونوں نے رے شہر سے باہر محمد بن اشد کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ دونوں نے رے شہر سے باہر جہاں اپنا خیموں کا شہر آباد کر رکھا تھا اس سے ذرا آگے اپنے لشکر کو استوار کرنے کا فیصلہ کیا اور پشت پر اپنی خیمہ گاہ کو رکھا تھا۔ اسے ہی پڑاؤ کے طور پر استعمال کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ چنانچہ اپنی تیاریوں کو آخری شکل دینے کے بعد ابن مرار اور عثمان بن نحیک دونوں نے محمد بن اشد کی آمد کا انتظار کرنا شروع کر دیا تھا۔ چند روز بعد محمد بن اشد بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اس موقع پر اپنے لشکر کے سامنے ابن مرار اور عثمان بن نحیک محمد بن اشد کے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے۔ محمد بن اشد کا لشکر جب وہاں پہنچا اور اس نے پڑاؤ کرنا شروع کیا تب بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ابن مرار اپنے دست راست عثمان بن نحیک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن نحیک، میں نے اپنے دل میں جو کچھ سوچ رکھا ہے سب کچھ اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ میرا یہ اندازہ تھا کہ اول تو ابو جعفر کوئی لشکر نہیں بھیجے گا، انتظار کرے گا، اگر بھیجے گا تو اس لشکر کی تعداد ہم سے بہت کم ہوگی۔ اب تم خود ہی دیکھ لو، جو لشکر لے کر محمد بن اشد آیا ہے اس کی تعداد ہم سے بہت کم ہے، اور مجھے امید ہے کہ اسے زیر کرنے اور شکست سے دوچار کرنے میں ہم زیادہ دیر نہیں کریں گے۔ تاہم ابن نحیک، میں سمجھتا ہوں تمہارا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا ہے کہ محمد بن اشد اپنی ماں اور بہن کے قاتلوں کو تلاش کرنے میں مصروف ہوگا، لہٰذا ہمارے مقابلے پر ایک لشکر لے کر اس کا خالہ زاد خازم بن خزیمہ آئے گا۔ میرے خیال میں ابو جعفر نے ایک لشکر کے ساتھ خازم بن خزیمہ کو اپنے مرکزی شہر میں حفاظت کے لیے رکھ لیا ہوگا، اور یہ لشکر جو اس وقت ہمارے سامنے پڑاؤ کر رہا ہے اسے محمد بن اشد کی کمانداری میں ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ یہ سب ہمارے ہاتھوں کٹ مریں۔ عثمان بن نحیک نے بھی مسکراتے ہوئے ابن مرار کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ پہلے دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگلے روز محمد بن اشد کے ساتھ جنگ کی ابتدا کی جائے گی،
چنانچہ اگلے روز صبح ہی صبح ابن مرار اور ابن نہیک دونوں نے اپنے لشکر کے اندر بڑے بڑے طبل بجوانے کا حکم دے دیا تھا۔ لشکر کے اندر جب طبل اور بڑی بڑی دفیں پیٹی جانے لگیں تب لشکر کے اندر بڑی خوفناک آوازیں ابھرنا شروع ہو گئی تھیں۔ طبل اور دفیں پیٹے جانے کے جواب میں محمد بن اشد، روح بن حاتم، شبیب بن رواح، حرب بن قیس اور سالار سعید حریشی نے اپنے لشکر کی صفیں درست کی۔ محمد بن اشد نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ لشکر کا مرکزی حصہ اس نے اپنے پاس رکھا، دائیں پہلو کی کمانداری شبیب بن رواح اور حرب بن قیس کے حوالے کی، جبکہ بائیں پہلو کی سرکردگی روح بن حاتم اور نئے سالار سعید حریشی کی ذمہ داری کی گئی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ جہور بن مرار اجلی اور عثمان کے حوصلے اور ولولے بڑے بلند اور جوان تھے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اس سے پہلے وہ فیروز سمباد کو بدترین شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر چکے تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ فیروز سمباد کے شکست خوردہ لشکریوں کو امان دے کر انہیں اپنے لشکر میں شامل کر لیا تھا۔ اس طرح ان کے لشکر کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی تھی، اور اب وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جو لشکر محمد بن اشد لے کر آیا تھا ان کے پاس اس سے کئی گنا بڑا لشکر تھا۔ لہٰذا محمد بن اشد کے مقابلے میں وہ اپنی فتح اور کامیابی کو یقینی خیال کرتے تھے۔ اس موقع پر جہور بن مرار اجلی اور عثمان بن نہیک کے لشکر میں بڑا جوش اور جذبہ بھی پایا جاتا تھا۔ ان کے حوصلے بھی بڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ اس سے پہلے وہ فیروز سمباد کے خاصے بڑے لشکر کو بدترین شکست دے چکے تھے۔ چنانچہ ان دونوں کے کہنے پر ان کے لشکر میں محمد بن اشد اور ان کے ساتھیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک آتشی ہیجان سا برپا ہو گیا تھا۔ اس ہیجان میں جہور بن مرار اور عثمان کے لشکری کچھ دیر تک ارتقا کے دائروں میں خونی داستانیں رقم کرتی، جاگتی ببھرتی موجوں کے نعرے بلند کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے درد کے صحرا میں سرگرداں صعوبتوں کی دھوپ کی طرح اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ پھر وہ محمد بن اشد کے لشکر پر صدیوں کے خلا میں ہست کو نیست کرتی جاں کی ملامتوں، روحانی کرب کے طوفان، اذیتوں کے عذاب، سوز نہاں کے جبر، بے یقینی کا باعث بنتے کرب کے موسموں کے عذاب کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ محمد بن اشد اور اس کے ساتھیوں نے بھی جوابی کارروائی کرنے میں کسی قسم کی تاخیر سے کام نہیں لیا۔ کچھ دیر تک انہوں نے ایسے انداز میں تکبیریں بلند کیں جیسے یکسانیت کے سکوت میں ہولناک سنگریزوں کی آوازیں اٹھتی ہیں، یا سوکھے پتوں کے ملبوس پر تند یلغار کرتی افق سے اٹھتی آندھیوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، یا صبح و شام کے لمحوں کو بے قرار کرتی طوفانی یورش اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ جس وقت جہور بن مرار اور عثمان بن نہیک کا لشکر محمد بن اشد کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کے لشکری صلات اور وہ خود لگاتار تکبیریں بلند کرتے رہے۔ اس کے بعد محمد بن اشد کے اشارہ پاتے ہی اس کے سالار اور لشکری جہور بن مرار اور عثمان بن نہیک کے لشکر پر نفس نفس کے تسلسل پر ضرب لگاتے حدیث غم کے انگنت افسانوں، باغی آوازوں میں اٹھتے خون کے جوار بھاٹے، بے ضمیری کے خوابوں اور ذہن و دل کی تمازت پر ضرب لگاتی آتش صفت پیاسی ساعتوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے میدان جنگ میں جبر کے قصے، عذابوں کی داستانیں، عقوبتوں کے سائے ناچ اٹھے تھے۔ ہر کوئی دوسرے کے پاؤں تلے سے کرب خیز جھکڑوں کی طرح زمین کھینچنے لگا تھا۔ پتھروں کا سینہ تک چیر کر نکلتی قضا نبض کی جنبش روکنے لگی تھی۔ جذبوں اور احساسات کی ہر خواہش پر قضا کے بے روک سرسام طاری ہونا شروع ہو گئے تھے۔ موت ہوس کے شیاطین کی طرح نفرت کے طوفان اور محیب طاغوتی قوتوں کی طرح ہر سو اناد کی آگ بھڑکاتی چلی گئی تھی۔ بڑے بڑے لشکریوں کی بلند ہمتی موت کے عمیق غاروں میں غرق ہونے لگی تھی۔ غیر فانی جذبے میدان جنگ میں بادلوں کی طرح اڑتے بکھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ چاروں طرف سربریدہ لاشوں کی گنتی بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ جہور بن مرار اجلی اور اس کے نائب عثمان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنی عددی فاقیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے محمد بن اشد کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن انہیں دور دور تک کہیں بھی اپنی کامیابی اور محمد بن اشد کی پسپائی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ محمد بن اشد اور اس کے سالاروں میں سے روح بن حاتم، شبیب بن رواح، حرب بن قیس اور نئے سالار سعید قریشی بڑی تندہی، بڑی تیزی، بڑی شدت سے حملہ آور ہو رہے تھے، اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے لشکری بھی
بڑھ چڑھ کر جہور بن مرار اور عثمان بن نہیک کے لشکر پر ضربیں لگا رہے تھے۔ جہور بن مرار ایک موقع پر ایک جگہ رکا، اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے لشکر کا خاصا نقصان ہو چکا تھا۔ اگلی صفیں کافی حد تک کچلی مسلی جا چکی تھیں اور ان کی جگہ پچھلی صفوں کے کچھ لشکری آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور موت کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے پہلو تہی سے کام لیتے ہوئے ادھر ادھر ہو کر اپنی جانیں بچانے کے در پے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے جہور بن مرار نے اندازہ لگا لیا کہ اگر جنگ زیادہ دیر تک جاری رہی تو محمد بن اشد اس کے پورے لشکر کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے کچھ لشکریوں اور مخبروں کے ذریعے جنگ میں مصروف عثمان سے مشورہ کیا، اور عثمان بن نہیک نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر جنگ مزید جاری رہی تو ان کے مقدر میں بدترین شکست لکھ دی جائے گی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ پسپائی اختیار کر کے شکست قبول کر لی جائے۔ یہ بھی طے پایا کہ واپس مڑ کر رے شہر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اندازہ تھا کہ اگر انہوں نے محمد بن اشد کے مقابلے میں شکست کو قبول کرتے ہوئے رے شہر میں محصور ہو کر اس کا مقابلہ کرنا چاہا تو اس پسپائی اور شکست سے محمد بن اشد کے سالاروں اور لشکریوں کے حوصلے بڑھے ہوئے ہوں گے، لہٰذا وہ بڑی سختی سے رے شہر کا محاصرہ کریں گے اور جہور بن مرار اور عثمان بن نہیک دونوں کو اپنے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیں گے۔ اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ پسپائی اور شکست قبول کرنے کے بعد اصفہان شہر کی طرف بھاگا جائے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد جہور بن مرار اور عثمان بن نہیک شکست قبول کرتے ہوئے اپنے بچے کھچے لشکر کو لے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان دونوں کے اس طرح میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد محمد بن اشد نے ان کا تعاقب نہیں کیا۔ اس طرح دونوں طرف سے مسلمانوں کا ہی نقصان ہوتا، لہٰذا جہور بن مرار اور اس کے نائب عثمان کو شکست دینے کے بعد محمد بن اشد نے سب سے پہلے ان کے پڑاؤ پر قبضہ کیا۔ یہ پڑاؤ ہزاروں خیموں پر مشتمل تھا۔ ایک تو انگنت خیمے محمد بن اشد کے ہاتھ لگے تھے، دوسرے وہاں جو مال و دولت جہور بن مرار اور عثمان بن نہیک نے جمع کر رکھا تھا وہ بھی محمد بن اشد کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ دشمن کے پڑاؤ پر قبضہ کرنے، اس کے بعد اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال اور جنگ میں کام آنے والوں کی تدفین کے بعد محمد بن اشد نے رے شہر کے سرکردہ لوگوں کی طرف پیغام بھجوایا کہ وہ شہر پناہ کے دروازے اس کے لیے کھول دیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو انہیں امان دی جائے گی اور کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ شہری پہلے کی طرح پرامن زندگی بسر کرتے رہیں گے، اور اگر انہوں نے جہور بن مرار اجلی کی شکست کے بعد بھی شہر پناہ کے دروازے نہ کھولے تو پھر شہر کا محاصرہ کر لیا جائے گا۔ پوری شدت کے ساتھ حملے کیے جائیں گے اور شہر کو فتح کر کے اس کے بعد جن لوگوں نے شہر پناہ کے دروازے کھولنے پر مزاحمت کی ہوگی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ رے شہر کے سرکردہ لوگوں نے شہر پناہ کے دروازے کھول دیے اور محمد بن اشد جہور بن مرار اجلی کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹتا ہوا رے شہر میں داخل ہوا۔ اس موقع پر مورخین لکھتے ہیں کہ محمد بن اشد رے شہر پر قابض ہو گیا، جبکہ جہور بن مرار اصفہان کی طرف چلا گیا۔ اصفہان جا کر اس نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ یوں محمد بن اشد رے میں قیام کر کے اپنی طاقت و قوت کو استوار کرنے لگا تھا، جبکہ جہور بن مرار اور عثمان بن نہیک دونوں اصفہان شہر پہنچ کر بڑی تیزی سے اپنے لشکر میں اضافہ کرنے لگے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اصفہان شہر دفاعی لحاظ سے بڑا مضبوط اور مستحکم ہے، لہٰذا یہ بات یقینی تھی کہ اپنے لشکر کے ساتھ کسی نہ کسی روز محمد بن اشد رے شہر سے نکلے گا اور اصفہان کا رخ کرے گا۔ چنانچہ جہور بن مرار اور عثمان بن نہیک نے یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ جب تک محمد بن اشد رے شہر سے نکل کر اصفہان کی طرف آتا ہے اس وقت تک وہ اپنی عسکری قوت کو خوب بڑھا لیں گے۔ جنگ میں جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کر لیں گے۔ شہر کی فصیل اور اس کے برج پہلے ہی مضبوط اور مستحکم تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پہلے ایک بار پھر وہ اصفہان سے باہر نکل کر محمد بن اشد سے ٹکرا کر قسمت آزمائی کریں گے۔ اگر انہیں کامیابی ملی تو دور تک محمد بن اشد اس کے سالاروں اور لشکریوں کا تعاقب کریں گے، اور اگر محمد بن اشد کے مقابلے میں کامیابی اور کامرانی ان کا مقدر نہ بنی تو پھر پسپا ہو کر اصفہان شہر میں محصور ہو جائیں گے اور دفاعی حیثیت اختیار کر لیں گے۔ ساتھ ہی تیز رفتار قاصد تبرستان کے حکمران کی طرف بھجوائیں گے، چونکہ تبرستان کے حاکم نے بھی ابو جعفر منصور کے خلاف علم بغاوت کھڑا کر رکھا تھا، لہٰذا ان کا خیال تھا کہ تبرستان کا حاکم ضرور ان کی مدد پر آمادہ ہوگا۔ چنانچہ جب محمد بن اشد کے لشکر پر باہر سے تبرستان کا حاکم اپنے لشکر کے ساتھ ضرب لگائے گا اور شہر کے اندر سے نکل کر جہور بن مرار اور عثمان بن نہیک جب حملہ آور ہوں گے
تو محمد بن اشت اپنی ساری کامیابیوں کو بھول کر اپنا بوریا بستر سمیٹتے ہوئے انبار شہر کی طرف جانے میں ہی اپنی خیریت اور عافیت جانے گا۔ اپنے لشکر کے ساتھ چند روز تو محمد بن اشت نے رے شہر میں قیام کیا۔ لشکریوں کو سستانے اور آرام کرنے کا اس نے خوب موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد اپنی حالت درست کرنے اور مستحکم کرنے کے بعد اس نے اصفہان شہر کا رخ کیا تھا۔ اصفہان شہر ان دنوں اپنی حسین مسجدوں کی وجہ سے بڑا مشہور تھا۔ اسے بابل کے حکمران بخت نصر نے یہودیوں کو بسانے کے لیے آباد کیا تھا۔ مسلمانوں نے اسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 19 ہجری بمطابق 640 عیسوی میں فتح کیا تھا۔ مشہور مورخ طبری کے نزدیک فتح کا سال 21 ہجری بمطابق 642 عیسوی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابو موسیٰ اشعری نے نہاوند کے بعد اس شہر کو فتح کیا۔ اس کے بعد المعتقد کے عہد میں ایک بغاوت سن 2047 ہجری بمطابق 661 عیسوی میں ہوئی، جس پر اسے دوبارہ فتح کیا گیا۔ اس بغاوت میں شہریوں کی ایک کثیر تعداد قتل ہوئی۔ اس دور میں اس شہر کے اندر ایک قلعہ نما عمارت موجود تھی، نیز شہر کے گرد فصیل تھی جس میں 4 دروازے اور 100 مینارے تھے۔ شہر کے قرب و جوار میں چاندی، تانبے، جست اور سرمے کی کانیں بھی تھیں۔ سن 301 ہجری بمطابق 913 عیسوی میں یہ شہر سامانیوں کے قبضے میں چلا گیا اور 442 ہجری بمطابق 1030 عیسوی میں غزنویوں کی قلمرو میں شامل ہوا۔ منگولوں کے حملے کے دوران خوارزم شاہ سلطان جلال الدین کے زیر کمان شہر کی دیواروں تلے ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی۔ بعد میں یہ شہر منگولوں کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ تیمور لنگ نے یہاں 70,000 شہریوں کا قتل عام کیا تھا۔ اس کے بعد کئی حکمرانوں نے یہاں کے باشندوں کا قتل عام جاری رکھا۔ نادر شاہ کے عہد میں شہر میں کچھ امن ہوا۔ اس کے بعد 1914 عیسوی سے 1918 عیسوی تک یہ شہر عالمی طاقتوں کی آویزش کا مرکز رہا۔ 1917 میں اس شہر پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ تاریخ میں اس شہر کو پہلی بار کسی حکومت کا مرکزی شہر بننے کا شرف صفوی خاندان کے عہد میں حاصل ہوا، جس نے اسے ایک خوبصورت شہر بنا دیا۔ ان حکمرانوں نے دریائے زندہ رود پر 3 خوبصورت پل تعمیر کرائے، نیز ایک عالیشان مسجد بھی تعمیر کرائی۔ اس شہر میں ایک عالیشان مسجد بھی تھی جس کے ستونوں پر چاندی کے پترے چڑھائے گئے تھے۔ بعد کے کئی حکمرانوں نے یہاں خوبصورت عمارات تعمیر کرائیں، جن میں گھنٹہ گھر، شاہی محلات، کارواں سرائے، مینار خواجہ عالم، قلعہ تبرک اور مدرسہ نادر شاہ وغیرہ اہم ہیں۔ موجودہ دور میں اصفہان شہر ایک صنعتی مرکز کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ یہاں کپڑے کے بے شمار کارخانے قائم ہیں، نیز دھات کا بہترین کام ہوتا ہے جس میں چاندی، تانبے اور سود کی صنعتیں قابل ذکر ہیں۔ بہرحال محمد بن اشت اپنے لشکر کے ساتھ جب اصفہان کے نواح میں پہنچا تو وہاں اس کی آمد سے پہلے ہی جہور بن مرار اور اس کا دست راست عثمان اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن تھے، اور وہیں انہوں نے محمد بن اشت اور اس کے لشکر سے ٹکرانے کا عزم کر لیا تھا۔ محمد بن اشت جو ہی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا، ابن مرار اور ابن نہیک دونوں نے جنگ کی ابتدا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ جس وقت وہاں پہنچ کر ابن اشت اور اس کے ساتھی اپنے لشکر کو درست کرنے لگے تھے، ابن مرار نے اپنے لشکر کے اندر طبل پیٹنے کا حکم دے دیا۔ یہ حکم ملتے ہی جہاں بڑے بڑے طبل خوفناک آوازوں کے ساتھ گونج اٹھے تھے، وہاں ابن مرار کے لشکر میں کہکشاؤں کی پرچھائیوں سے بادلوں کی شکل میں اڑتے آشفتگی کے سواد کی طرح کرب خیز آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ابن مرار اور ابن نہیک کے لشکری محمد بن اشت اور اس کے لشکر پر ضرب لگانے کے لیے بڑے بے چین ہو رہے تھے۔ اس کے بعد ابن مرار کا اشارہ پاتے ہی اس کے لشکری حیات کی رگوں میں زہر گھول دینے والے وارفتہ شوق اور مرگ کے دست خونی کی طرح آگے بڑھے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ محمد بن اشت کے لشکر پر خوشیوں کی کرنوں کو آنسوؤں کے کرب، روحوں کی ہریالی کو مقاصد کی خباثت، نظر کی خوشحالی کو نینوں کی خرابی میں تبدیل کرتے سلگتے تھل کی بانج مٹی، کرب کے قاتل لمحوں اور غموں کی دھوپ کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ دوسری طرف ابن اشت اور اس کے سالاروں نے بھی معمول کے مطابق اپنے کام کی ابتدا کی۔ پہلے انہوں نے حسب سابق بے غبار موسموں میں ہواؤں کے خروش، سمندر کے شور کے رقصاں رنگوں، آسمان کی رفتوں اور زمین کی پستیوں تک میں چھا جانے والے انداز میں تکبیریں بلند کیں۔ اس کے بعد محمد بن اشت، روح بن حاتم، شبیب بن رواح، حرب بن قیس، سعید بن حریشی اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ
ذلت و پستیوں کی تلخیوں کو، نیستی کی المناکیوں، اکتا دینے والی وحشتوں کو، امانت و نامرادی کے بھنور، نفرت بھرے طوفانوں کو، تشنگی کے ابلتے سمندر میں ڈبو دینے والی وحشی ہواؤں اور جبر کی دھول کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔